پاکستان کی مشہور اینکر پرسن ہیں آپ، ہمیں ان کو ہم نیوز کی سکرین پر دیکھتی ہیں، بہت مقبول پروگرام کرتی ہیں شفا یوسف زئی اویس منگل والا کے ساتھ، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ شفا بہن، ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ قاتل نے کیا سوچا تھا کہ اس کو مردہ کر دے گا اور وہ شہید ہو کر تو پورا پاکستان ارشد بن گیا؟ تو دیکھیں، کسی نے صحیح کہا ہے نا کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، تو قوم نے بھی یہ بتا دیا جس طرح سے لوگ آئے ہیں، ہم اندازہ تھا، بالکل مجھے یہ یقین تھا بلکہ کہ یہ لوگ آئیں گے اور نکلیں گے ارشد کے لیے، لیکن دیکھیں ارشد کوئی سیاسی فگر تو نہیں تھے۔ ارشد شہید بھائی ہمارے، وہ تو ایک اینکر تھے نا، وہ صحافی تھے، وہ کوئی سیاستدان اس طرح کا نہیں تھا کہ جس کی بڑی فالوئنگ ہو، لیکن یہ ہے کہ لوگوں نے آ کے یہ سند لگا دی ہے ان کی باتوں پہ جو وہ کہتے تھے یا جو بھی ان کی بات تھی، یقین ہے لوگوں کو ان پر، تو اسی لیے وہ سارے آئے ہیں۔ تو انہوں نے بیسیکلی لوگوں نے گواہی دی ہے کہ ارشد کیا تھا اور ارشد کیسا انسان تھا، تو اس پہ اس قسم کے الزام کے سونے کی اسمگلنگ اور یہ تو خیر بہت ہی گری ہوئی حرکتیں تھی میرا خیال ہے، لیکن یہ ہے کہ لوگوں نے آج آ کے بتا دیا ہے، پیغام پہنچا دیا ہے کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے اور خون ان کا رائے گا نہیں جائے گا۔ ہم گوجرانوالہ سے آئے، ہم بھی مختلف نیوز چینلز میں کام کرتے ہیں، لوگوں سے راستے میں رکتے ہوئے لوگوں سے پوچھا، بہت دور سے لوگ آئے، مختلف شہروں سے، گوجرانوالہ کے گرد و نواح سے بہت زیادہ بڑی تعداد میں لوگ آئے۔ ادھر لوگوں سے پوچھا، کوئی کراچی سے آیا ہے، کوئی جنوبی پنجاب سے آیا ہے، خواتین کو ہم نے دیکھا آتے ہوئے۔ یہ کیا جذبہ ہے؟ یہ ڈر تو ہوا نہیں؟ جو قاتل کی خواہش ہے کہ اس نے پاکستان سے اگر ارشد کو باہر بھیجا، دبئی سے کینیا شفٹ کروایا اس کو، وہ ڈرا تو نہیں سکے؟ یہ تو اسلام آباد کی طریقہ ابھی بزرگ بتا رہے تھے کہ جنرل ضیاء الحق کی شہادت کے بعد جو اس وقت جو جنازہ تھا، اس کے بعد یہ بہت بڑا جنازہ ہوا۔ بہت بڑا جنازہ ہے جی، دیکھیں ہمارے پیچھے بسز کھڑی ہیں، یہ بسز میں لوگ دوسرے دوسرے شہروں سے آئے ہوئے ہیں، پوری پوری بسیں بھر کے، تو اگر آپ دکھائیں گے لوگوں کو تو یہ ساری بسیں ہیں، گاڑیاں چوک ہیں، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے، ابھی ہمیں فون آیا کہ ابھی آپ لوگ نہ نکلیں، انتظار کریں ادھر ہی، کیونکہ اسلام آباد کا جو سینٹورس کا ایریا ہے وہاں تک گاڑیاں پارکڈ ہیں، تو وہ آگے روڈ کلیئر ہوگی تو نکلیں گے، اور پھر لوگ پیدل آئے ہیں، موٹر سائیکلیں آپ دیکھی ہوں گی آپ نے کہ کس حد تک وہ باہر پارک ہوئی ہوئی ہیں، تو یہ تو بہت مطلب کہتے ہیں کہ جب ظلم بھی ایک حد سے زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر ظلم نے مٹنا ہوتا ہے، یہ بھی کسی نے کہا ہے، تو صحیح کہا ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بھی قول ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نہیں چل سکتا، تو یہ لوگوں نے گواہی دے دی ہے۔ لوگوں کو ہم سمجھتے ہیں بے وقوف ہیں، کس کو ووٹ ڈالتے ہیں، اکثر بیچاری عوام کو ہم اینکر بھی یہ کوستے ضرور ہیں کہ بھئی آپ کو پتہ نہیں ہے کس کو ووٹ ڈال رہے ہیں، ابھی وہ عوام نے اپنے ووٹ کا جو بہترین انتخاب ہے ہمیشہ کیا ہے، اپنے حساب سے ہر شخص کو پتہ ہے بھئی میرے لیے اچھا کام کون سا لیڈر کرے گا، تو یہی چیز آ کے ادھر بھی لوگوں نے بتائی ہے۔ تو جمہوریت اگر اس ملک میں ہے تو کسی وجہ سے ہے، عوام کے شعور پہ بیس کرتی ہے ہماری جمہوریت، تو عوام نے اپنا شعور آج بھی دکھا دیا ہے ارشد شریف بھائی کے لیے جو نکلے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ عوام نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے کہ صحافی بھی اس ملک میں اکیلا نہیں ہے، عوام نے صحافی کو بھی یہ بتایا ہے، یہ اس کو بھی ری انشور کرایا ہے کہ تم بھی اکیلے نہیں ہو، تم اگر کسی کے لیے بولتے ہو، کسی حکومت پہ کرٹیسزم کرتے ہو تو تم ہمارے لیے کر رہے ہو، اور ہمیں اس چیز کا احساس ہے کہ تم ہمارے لیے بول رہے ہو تو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، یہ صحافیوں کے لیے بھی عوام نے پیغام دیا ہے، تو صحافیوں کو بھی یہ بہت چیز بڑی چاہیے کہ وہ بھی ہمیشہ اپنے جو بھی کام کرتے ہیں اس کے ساتھ بھی انصاف کریں، کسی سے وہ جو لفافوں والی ہم بات سنتے ہیں اس قسم کا کوئی کام نہ کریں، عوام کا آپ پہ اعتماد ہے تو اس اعتماد کو ہمیشہ قائم رکھیں۔ بہت بڑی بات ہے کہ اگر آپ صحافی ہیں، آپ کی کریڈیبلٹی ہے، آپ حق سچ کی بات کرتے ہیں، آپ ایجنڈا صحافت نہیں کرتے اس ملک میں، تو آپ کو بھی پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ اپنے دل میں بھی جگہ دیں گے۔ ہم نے مختلف لوگوں سے بات کی، صحافیوں سے بات کی، اس نے کہا ارشد شریف جیسے انجام کے لیے تیار ہیں، چاہتے کیا ہو خدا کے لیے اب بس کر دو۔ ارشد شریف آپ سمجھتی ہیں کہ ہماری ریڈ لائن تھا، اب اس کے بعد ہم کسی اور کو ارشد شریف نہیں بن دیں گے۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، اور بس ہماری یہی دعا ہے کہ ارشد شریف دیکھیں ایک بہت قابل صحافی تھا، پاکستان کا ایک ایسٹ تھا، یہ نیشنل ٹریجڈی ہے، یہ کوئی میرا لاس آپ کا لاس کسی صحافی کا لاس نہیں ہے، ایک آدمی جس کو اتنی نالج ہو وہ پڑھ کے پروگرام کرتا ہو، بہت سارے ایسے ایشوز ہیں نا جو ارشد بھائی ٹچ کرتے تھے، تو ضروری تو نہیں ہے کسی پہ تنقید ہی، لوگوں کو اویئر کرنا، عوام کو بتانا کہ بھئی یہ چیز صحیح ہے، اس کا تم لوگوں کو فائدہ ہوگا، یہ پروجیکٹ اگر حکومت انیشیٹ کرے گی تو اس کا تمہیں فائدہ ہوگا، تو ارشد جو ہے وہ پوری قوم کا لاس ہے، یہ کسی ایک انسان کا لاس نہیں ہے، تو بس دعا کریں ان کی فیملی کی پرائیویسی کا بھی خیال رکھیں، ہم دیکھ رہے تھے ان کے گھر لوگ آ رہے تھے، ویڈیوز اندر والی بھی بنا رہے تھے، تو باہر سے بے شک کوریج کریں کہ کون آیا، کس نے تعزیت کی، دعا کی، لیکن اندر کی ویڈیوز نہ بنائیں، وہ ظاہر ہے ان کی بیگم اور بچے اور والدہ جو ہیں وہ بھی یہی کہتی ہیں، لیکن والدہ کے لیے بھی ایک پیغام تھا، کل ان کا میں نے پیغام دیکھا، بڑا میرا دل دکھا، لیکن بڑی وہ صابر خاتون ہے، انہوں نے کہا تھا کہ میرے بچے کو پھولوں کے سے لدا ہوا ہو اس کا جنازہ، تو پھولوں سے تو نہیں، محبت کے پھول بھی نچھاور ہوئے اور پیار اور دعائیں، تو وہ تو میرا خیال ہے ان کی والدہ کو کم از کم اس چیز پہ تھوڑی سی تسلی ہوئی ہوگی، باقی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اور آپ بھی دعا کریں کہ ان کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ آخری بات، ارشد شریف کے کچھ لوگ
وارث بننا چاہ رہے ہیں، کچھ لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کے وارث بنیں، ہم ان کے لیے، اور وہ تھوڑا سا ملائن وہ ٹریپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کی شہادت کو، لیکن پاکستان کا ارشد ایک ہی تھا، ارشد شریف دیکھیں وہ وہی کہہ رہی ہوں نا، پڑھا لکھا وارث الگ کون ہے؟ قسم کا اس کا صحافی، وارث کون اس کا وارث یہ پوری قوم ہے، یہ پوری قوم اس کا وارث ہے، اور اب چاہے کوئی بھی ظلم ہو کسی بھی قسم کا ہو، آپ نے اپنے اپنے حوالے سے تو سب کو پتہ ہے کہ یار یہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو پوری قوم ان کی وارث ہے، اور ایجنڈا پریس کانفرنس کر کے اس پہ اس کے حق جتا رہے ہیں، اس اس کے کے لیے ابھی گھر نہیں انتظار آئے، کریں۔ ہاں اس کے گھر نہیں آئے، یہ میں نے بھی ٹویٹ کی تھی کہ فیصل واڈا صاحب نے یہ تو ضرور کہا کہ میرا بڑا دوست تھا اور میں اس کی ماں کو کیا جواب دوں گا، تو ماں کو جواب دینے کے لیے تو آپ کو ان کے گھر آنا ہوگا پہلے، تو یہ آپ کو جواب دے سکیں گے، تو یہ ہے، خیر وہ تو خیر سیاست کا ہے سارا معاملہ، سیاست نہیں ہونی چاہیے اس پہ، ارشد کے معاملے ارشد پہ میرا نہیں خیال سیاست ہونی چاہیے، یہ تو پاکستان کا پورا نیشنل ٹریجڈی میں اس کو اسی لیے کہتی ہوں۔ اچھا، اگر نیشنل کمیشن بن جاتا ہے اس کی تحقیقات کے لیے، وہ کہاں تک فروٹفل ہو سکتا ہے؟ پاکستان کے لوگ تو سمجھے، مختلف لوگوں سے بات ہوئی، ان کا کہنا تھا کہ جب تک اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم تک، لیول تک اگر کوئی کمیشن نہیں بنتا تو وہ یوز لیس ہوگا، آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے تو اس پہ بھی بڑے تحفظات ہیں، اقوام متحدہ کی کتنی قراردادیں، آج یوم کشمیر، یوم سیاہ بھی ہم منا رہے ہیں، تو اقوام متحدہ کی کتنی قراردادیں ہیں جو کشمیر پہ آئی ہیں، کیا انہوں نے کر لیا اس کا، فلسطین میں کیا ہوتا ہے وہ بھی ہم نے دیکھ لیا، تو اقوام متحدہ اور یہ نام کے لیے اچھے ہیں، تھوڑا سا شاید حوصلہ ہو جائے کہ بھئی انٹرنیشنل انکوائری ہوئی، انٹرنیشنل انویسٹیگیشن ہوئی، لیکن بہت سارے حالات واقعات ادھر گزرے ہیں، لیاقت علی خان صاحب سے لے کے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اپنی حکومت آ گئی، وہ ان کا نہیں پتہ لگا سکے کہ کیا ہوا، تو چاہے اقوام متحدہ کر لے، امریکہ کر لے، انگلینڈ کر لے، کوئی بھی کر لے، یہ تو ویسے ہی ایک معمہ بنا لیں گے، اس لیے میں کہہ رہی ہوں اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے، کوئی بھی اس پہ سیاست نہ کرے، ایک شخص کی ناحق جان گئی ہے اور ان کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچنا ضروری ہے۔ بہت شکریہ ہماری بہن شیفا یوسف زئی، ارشد شریف کی بہن، یہ بھی معروف صحافی ہیں اور کریڈیبل جرنلزم کرتی ہیں، آپ ان کو ٹویٹر پر بھی فالو کرتے ہیں، ہم ٹی وی پر بھی ان کو دیکھتے ہیں، ایک بڑی امپورٹنٹ بات وہ کہہ کے گئی ہیں کہ اگر پاکستان کا صحافی کریڈیبل ہے، اگر پاکستان کا صحافی حق سچ کے ساتھ کھڑا ہے تو پاکستان کی قوم اس کو بھی اپنے کاندھوں پہ بٹھائے گی، ضروری نہیں ہے قوم سیاستدانوں کے پیچھے لگی ہوئی ہے، یہ پاکستان کی قوم جو ہے اس نے آج فیصل مسجد کے گرد و نواح میں لاکھوں کی تعداد میں آ کر یہ ثابت کیا ہے کہ وہ حق سچ کے ساتھ ہے، اور وہ ان قاتلوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی جو یہ سمجھتے تھے کہ وہ ارشد کو اس کا نام مٹا سکتے ہیں، اس کا مشن مٹا سکتے ہیں۔ ارشد کا مشن جاری رہے گا، وہ ہمارا شہید ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔